نماز کی ابتدا ہم اس طور پر کریں، تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں یا اپنے کانوں کے لو تک اٹھائیں، مگر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دونوں ہاتھوں کو کانوں سے ٹچ کرنے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا۔ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت نہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو زیادہ کھلی رکھیں اور نہ ہی ملائے رکھیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سینے پر باندھیں، یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے سینے پر رکھیں۔ اس کیفیت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ نگاہ سجدے کی جگہ میں ہو، نہ آسمان کی طرف اور نہ ہی چھت اور نہ ہی دائیں بائیں اور نہ ہی ادھر ادھر دیکھیں۔ قیام میں پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورۃ الفاتحہ ہر شخص پر ضروری ہے، چاہے وہ منفرد ہو یا امام یا مقتدی۔ بلند آواز سے امام اور مقتدی سورۃ الفاتحہ کے اختتام پہ آمین کہیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آپ کے لیے قرآن میں سے آسان ہو وہ پڑھیں، لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد امام کی قرأت خاموشی سے سنیں گے۔ پھر رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرے۔ رکوع میں اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے۔ رکوع میں سر اور کمر برابر رکھا جائے، یعنی نہ زیادہ جھکا ہوا ہو اور نہ ہی زیادہ اٹھا ہوا ہو۔ رکوع میں ایک بار یا 3 بار یہ دعا پڑھے، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور رفع الیدین کرے اور اپنی نگاہ کو سجود کی جگہ میں ہی رکھیں۔ قیام سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد۔ پھر سجدے کی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے زمین پر رکھیں، پھر دونوں گھٹنوں کو رکھیں۔ 7 ہڈیوں میں سجدہ کریں، یعنی پیشانی اور اسی میں ناک بھی شامل ہے، اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پیر۔ سجدے میں دونوں ایڑیاں ملائے رکھیں اور پیروں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھیں۔ سجدے اطمینان سے کیا جائے، جلد جلد سجدہ نہ کیا جائے۔ ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے پاس رکھا جائے، دونوں بازوؤں کو زمین سے اوپر رکھا جائے، پیٹ کو زمین سے نہ چپکایا جائے، یعنی ران سے نہ ٹچ کیا جائے، بلکہ اتنی جگہ کا حد فاصل ہونا چاہیے کہ بکری کا ایک بچہ وہاں سے گزر سکے۔ ایک بار یا 3 بار پڑھے سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ان دعا کے بعد اگر انسان اللہ تبارک و تعالی سے کچھ مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔ سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور سجدے اولا سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد 2 بار یہ دعا پڑھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ فرسٹ تشہد میں دایاں پاؤں کو کھڑا رکھا جائے اور انگلیاں قبلہ رخ رکھا جائے اور بایاں پاؤں پر بیٹھا جائے۔ تشہد میں بیٹھے تو دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھا جائے، یعنی گھٹنوں کے اوپر دونوں ہاتھ رکھے جائیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ بھی طریقہ ہے کہ دونوں ہتھیلی کو آپ گھٹنوں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تشہد میں شروع سے آخر تک شہادہ کی انگلی اٹھا کر حرکت دیتے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن صرف شہادتین کے موقع پر انگلی اٹھانا، یعنی لا الہ پہ اٹھانا، الا اللہ پہ رکھ دینا کسی صحیح حدیث سے
ثابت نہیں ہے۔ پہلے اور دوسرے تشہد میں انگلی اٹھانے کے دو طریقے، یعنی کس طور پر؟ نمبر 1، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر لی جائیں، پھر انگوٹھی کو درمیانی انگلی کی جڑ میں رکھ کر شہادہ کی انگلی کو قبلہ رخ کر کریں اور اسے مسلسل ہلاتے رہیں۔ دوسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی دو انگلیاں بند کر لی جائیں، پھر انگوٹھے اور یعنی تھم اور درمیانی انگلی سے ہلکا بنا کر شہادہ کی انگلی کو متواتر حرکت دیتے ہیں۔ پورے تشہد میں نگاہ شہادہ کی انگلی پر رکھیں، پھر پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرسٹ تشہد کے بعد اگر آپ درود شریف پڑھنا چاہیں تو یہ بھی افضل ہے، لیکن اگر تشہد میں بھی اکتفا کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ فائنل تشہد میں تورک کیا جائے، یعنی بایاں پاؤں کو دایاں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال دینا اور سرین کو زمین پر رکھنا، یعنی سرین کے بل بیٹھنا۔ آخری تشہد میں کیا پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر پڑھے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر پڑھیں اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوص 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ پھر آپ سلام پھریں۔ سلام کے طریقے یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے سر کو گھمائیں، یعنی سلام اس طور پر پھیرا جائے کہ گال کی سفیدی نظر آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر سلام پھیرا کرتے تھے۔ بعد پڑھیں اللہ اکبر ایک بار اور 3 بار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لا ينفع ذا الجد ومنك الجد۔ اس کے بعد آپ تسبیح پڑھیں، یعنی تسبیح سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے، سنیں گے، غور کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔